شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام ٹھہرایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلادھار میں برسایا تاکہ ہم ان سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گنے گنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج موجود ہوں گے۔ تو آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، تو پہاڑ چلائے جائیں تو ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ تو بے شک دوزخ خاک میں ہے، اپنے سرکشوں کے لیے ان کا وہی ٹھکانہ ہے جس میں وہ صدیوں تک رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی بدبودار بھی، اور یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ اور یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے اور ہمارے آیاتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور، ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کی چھلکتے ہوئے جام۔ وہاں وہ نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ وہ پروردگار جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان سب کا مالک، وہ بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور دوسری فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے، اور وہ بات بھی درست ہی کہے۔ یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے ساتھ ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کیا، جس دن ہر شخص ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے ہے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکال لیتے ہیں، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور لپک کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا، اور پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ کافر کہتے ہیں کہ پھر ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، بھلا جب ہم کوکھلے ہڈیاں ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہے۔ تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان دعا میں بلایا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تمہارے پروردگار کا رستہ بتاؤں جو تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض اس نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، اور پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا، اور جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا
اسی نے زمین میں اس کا پانی نکالا، چارہ اگایا، اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کی فائدے کے لیے۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن وہ انسان جو محنت کرتا رہا وہ یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے آ کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کی ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا خبر صرف اللہ ہی کو ہے۔ جو شخص ڈر رکھتا ہے تو تم صرف اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اسی کو دیکھیں گے تو ایسا خیال رکھیں گے گویا کہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا کہ تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزی حاصل کرتا، وہ سمجھ جاتا کہ تمہارا سمجھانا اس کو فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا، بلند مقام پر رکھے پاک ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بلند مرتبہ نیکوکار ہے۔ انسان مارا جائے کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا، نطفے سے پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کیا، پھر اس کو موت دی، سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا تو اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں جو اللہ نے اسے حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر رکھے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پاڑا، اور ہم ہی نے اس میں اناج اگایا، انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجورے اور گنے گنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔ جب کانوں کو پاڑنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص اس روز صرف ایک ہی فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کرے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خندہ اور شاداں، یہ نیکوکار ہے۔ اور اس روز کتنے چہرے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوں گی، اور یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور تارے بے نور کر دی جائیں گی اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بہانی والی اونٹیاں یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گی، اور جب وحشی جانور کھڑے کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہے کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کال کھینچ دی جائیں گی، اور دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا تھا۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پہننے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو بے شک یہ قرآن فرشتہ اعلی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے۔